بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آپ کے اپنے چینل پہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ انشاءاللہ اللہ کے کرم فضل سے ٹھیک ہوں گے۔ میں آج آپ کے لیے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ میں آج آپ کو بتاؤں گی رمضان کی چاند رات کا وظیفہ، جس کو کرنے سے آپ کو کافی زیادہ فائدہ ملے گا۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، نہایت ہی مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، اور روزہ اجر کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہم کو سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تیرا انعام ہوا، اور ان لوگوں کا رستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ یہ مہینہ بہت ہی بابرکت ہے۔ روزہ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ تم میں سے جو اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے۔ ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ یہ وہ بابرکت والا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر قرآن مجید نازل فرمایا۔ ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی رحمت اور برکت کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ اس پاک بابرکت مہینے میں جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور قبروں سے عذاب کو موقوف کر دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینے میں دل میں احترام پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ لیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے رمضان کے پاک مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے ساتھ سجدہ رجوع ہوں۔ اس پاک مہینے میں ہر دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنے پیارے انداز میں حدیث پاک نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان المبارک میں خوب سے خوب نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، اور جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی تمام پریشانیاں دور کر دے گا۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا اور اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لیے مخصوص ہوگا، اس سے روزے دار کے سوا کوئی اور نہیں گزرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے سارے روزے رکھے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی روزے دار کو افطار کروایا تو اس شخص کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ثواب روزے رکھنے والے کو ہوگا۔ چلے اب چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ رمضان کی چاند رات کو آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ چاند رات سے لے کر 7ویں روزے تک آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور آپ کی ہزاروں خواہشات جو پوری ہوں گی، ہزاروں حاجتیں آپ کی پوری کی جائیں گی۔ اس وظیفے کو کرنے سے جن کی رشتے میں رکاوٹ ہے ان کا بھی اللہ نیک ثواب لگائے گا، اور جن کے کاروبار میں رکاوٹ ہے اللہ تعالیٰ اس کو کھلا رزق دے گا۔
یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ سالوں سال کا رزق آپ کو ملے گا، اور اس سے آپ کے تمام گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ اور جو لوگ غربت میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی غربت کو بھی ختم کر دے گا۔ یہ وظیفہ بہت ہی پاورفل ہے۔ اللہ پاک کے کلام میں بہت ہی برکت ہے، اور اللہ پاک کا کلام جو ہے اس میں شفا ہی شفا ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد، تراویح کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے درود ابراہیم 3 دفعہ پڑھنا ہے سب سے پہلے۔ اس کے بعد آپ نے 7 دفعہ سورۃ قدر کو پڑھنا ہے۔ جب سورۃ قدر کمپلیٹ ہو جائے تو پھر آپ نے اینڈ پہ بھی درود ابراہیم 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کی تسبیح جب کمپلیٹ ہو جائے تو پھر آپ نے ایک چھوٹی سی دعا ہے، اس کی بھی آپ نے تسبیح کرنی ہے۔ وہ آیت یہ ہے، ربی انی مغلوب فانتصر۔ اس کے میننگ یہ ہے کہ اے اللہ میں بہت بے بس ہوں، میری مدد فرما۔ تو انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ ضرور کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجتیں پوری فرمائے گا۔ آپ کی سوچ سے بڑھ کے آپ کے دل میں جو خواہشات ہوگی، جو بھی آپ کی مشکلات ہوگی، انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ سارے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ آپ نے رمضان کی چاند رات سے لے کے 7ویں روزے تک کرنی ہے۔ باقی آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کیجئے اور کمنٹس میں مجھے بتائیے، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمارے لیے یہ رمضان برکت والا مہینہ بنا دے۔ آمین۔